الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ جس رات قرآن مجید کی یہ مشہور آیات میں سے ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا، ان کے محاسبے کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ ابھی بھی اپنی غفلت کے اندر اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں اپنے دین سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اپنے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ یہ اعراض کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انگلش میں کہتے ہیں اگنور کرنا۔ اگنور کی عربی ہے اعراض، کہ پتہ ہے کچھ چیز یہاں پر ہے لیکن میں اس کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتا۔ توجہ بھی عربی میں رخ کرنے کی ہوئی کہتے ہیں، وجہ چہرے کو توجہ کرنا، منہ کر لینا کسی شے کی طرف، تو بس پتہ ہے وہ ادھر ہے کوئی لیکن میں منہ ادھر کو نہیں کر رہا، اپنا اگنور کر رہا ہوں کسی کو۔ تو یہ اپنی غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ لیکن جو اصل مزے کی بات ہے اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے یہ جو بیچ میں لفظ غفلت استعمال ہوا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ اپنے حساب سے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے، آخرت سے جس چیز نے انسان کو غیر متوجہ کر دیا ہے وہ ہے اس کی غفلت۔ اصل میں عربی زبان کے، یا یوں کہیں کہ ہماری اپنی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں، عربی زبان کے یا قرآن مجید کے الفاظ کہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی کامنلی استعمال ہوتے ہیں، عام ہیں، مشترک کہہ لیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں عام استعمال میں بھی ہیں۔ کیونکہ وہ عام استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر، اور اردو میں بڑے محدود معنی میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر ہم توجہ نہیں کرتے ان باتوں کی طرف۔ یہ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے بات کو کہ کوئی بھی بات جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہو، انسان پھر ان الفاظ کی گہرائی پر توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، یوم القیامہ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کھڑے ہونے کا دن، لیکن عام طور پر جب قیامت کو متصور کیا جاتا ہے تو کھڑے ہونے کو ذہن میں نہیں لایا جاتا کہ 50,000 سال کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، بس پھر محاسبہ شروع ہوگا۔ وہ لمبی روایت ہے، وہ مضمون نہیں ہے آج کا کہ لوگ مختلف انبیاء رسولوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم یہ سفارش کریں کہ وہ محاسبہ شروع کر دے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالآخر امت جائے گی اور حضور علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کا معاملہ شروع کریں گے، گویا کہ وہ کھڑے ہونے سے لوگ اتنا اکتا چکے ہوں گے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ ایک یوم ہے، لیل نہیں ہے اس میں کوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیونکہ عام استعمال ہوتا ہے لفظ، تو اس کی پھر باریکی پر، لفظ کے معنی پر انسان توجہ نہیں کرتا کئی دفعہ۔ اسی طرح یہ غفلت کا لفظ ہے، کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کے معنی پر عام طور پر توجہ نہیں کرتے۔ علماء عرب نے تو باقاعدہ اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے جو علماء تربیت ہیں انہوں نے بڑی اس کی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ غفلت ہوتی کیا ہے۔ یہ سبب بن رہی ہے انسان کی، عام طور پہ سمجھا جائے گا بس توجہ نہیں کرتا، یہ تو ہو گئی بات، لیکن ایک چیز جسے قرآن مجید کی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، غفلت کیا ہے، اس کو پہلے تھوڑا سا آج سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کی کیفیات ہیں، مختلف سٹیجز آپ کہہ لیں اپنے لفظوں میں، 3 سٹیجز ہیں اس کی۔ ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، اپنا ڈائگنوسس خود کرے کہ میں کس سٹیج کے اندر ہوں، پھر وہاں سے اس کو نصیحت حاصل ہو، تنبیہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو نصیحت کی طرف، ہدایت کی طرف واپس لے کر آئے۔ پہلی بات کی طرف آ جائیں، غفلت عربی میں ویسے مغفل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کند ذہن کہیں گے، انگلش میں اس کا ترجمہ ڈفر کا کیا جاتا ہے، بے وقوف انسان ہے، دماغ اس کا تھوڑا ہے، مغفل ہے۔ لیکن بہرحال شریعت کی اصطلاح میں یا قرآن مجید کی اصطلاح میں غفلہ کہا جائے گا کہ آپ کو کسی شے کا علم ہے، یقین ہے، عقیدے کی حد تک کوئی چیز ہے، آپ اس کو عقیدے کی حد تک مانتے ہیں، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کا مقتضا ہے، جو اس کا تقاضا ہے اس علم کا، اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ میں آسان لفظوں میں کوشش کرتا ہوں بات واضح کرنے کی، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بد نظری حرام ہے، نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ میں بد نظری نہ کروں، نظروں کی حفاظت کروں، لیکن عمل میں اس کے مطابق نہیں کرتا۔ کوئی میرے سے پوچھے گا حرام ہے، میں کہوں گا ہاں جی حرام، گناہ ہوتا ہے، جی بالکل گناہ ہوتا ہے، لیکن میں خود عمل اس کے مقتضا پر نہیں کرتا، یعنی کہ اس سے جو نتیجہ ہونا چاہیے اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ سود پتہ ہے حرام ہے، ہاں جی حرام ہے، دشمنی ہے، جنگ ہے اللہ رسول سے، ہاں جی جنگ ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ اسی طرح یہ باریک سا فرق ہے، نماز فرض ہے 5 وقت کی، بالکل فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ پھر وہ
مذاق جو اڑا دیتے ہیں اپنی لا علمی میں یا جہالت میں، وہ یہی باریک اصل میں اصول ہوتے ہیں جو فقہا کی عبارتوں میں ہوتے ہیں کہ نماز کا تارک کافر ہے نہیں، کوئی نماز کا منکر ہے، ماننے کے کہے کہ نماز فرضی نہیں ہے، اب ادارے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ وہ ایک چیز کی فرضیت کو ہی نہیں مان رہا جو اسلام کے اندر ہے، تو وہ ادارے اسلام سے خارج ہے۔ ہاں کوئی نماز کا تارک ہے، پڑھتا نہیں ہے، اب اسے کہیں گے یہ کیا ہے؟ اب یہ غافل ہے، یہ غفلت ہے، عقیدہ ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ بیسیوں مثالیں ہیں اس کی، اب بناتے چلے جائیں آپ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وجوب اور فرائض کے درجے میں ہیں، پتہ ہے مجھے، عقیدہ ہے لیکن میں ان کو پورا نہیں کرتا۔ رمضان کا روزہ ہے لیکن جی گرمی ہے نہیں رکھ سکتے، اب تو ٹھنڈ کے آ رہے ہیں واپس، لیکن جنہوں نے نہیں رکھنے انہوں نے سردیوں میں بھی نہیں رکھنے، یہ غافل بندہ ہے۔ تو فرائض حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو حدیث علم میں ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اس نے نہیں کیا، پھر وہ کافر مرے یہودی مرے برابر ہے، پھر بھی نہیں کرتا، تو یہ شخص، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ غافل ہے، غفلت کے اندر ہے۔ تو کسی چیز کا علم ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ انسان کا ہو، اس کو عام لفظوں میں اس طرح سے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں غفلت کی۔ اب اگلی بات کی طرف آئیں، مختلف لیولز ہوتے ہیں غفلت کے، سٹیجز میں نے کہا ہوتی ہیں، ہر بندے کی اس طرح یقین کی کیفیت برابر نہیں ہے، ہر بندہ مومن کا ایمان برابر نہیں ہے، اسی طرح ہر بندے کی غفلت بھی برابر نہیں ہے۔ ایک غفلت ہے بالکل پہلی سطح کی، بالکل معمولی عام، ایک باریک سی چادر ہے اور وہ تقریباً ہر بندے ہی کے دل کے اوپر ہوتی ہے۔ ایسا بندہ دنیا کے اندر گم ہے، غافل ہے، لیکن کیونکہ وہ بڑی باریک پرت ہے ایک غفلت کی، شاید اس کو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، کبھی کسی نے شاید توجہ ہی نہیں دلائی، کہ شاید ماحول ہی اس کا ایسا تھا کہ اس نے اس کو گم کر دیا دنیا کے اندر، دنیاوی لذتوں میں گم ہو گیا۔ ایسے شخص کو جب تھوڑی سی بھی تنبیہ کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، یا وہ کوئی بات اس کی آنکھوں کے سامنے ایسی آ جائے، کانوں میں پڑ جائے اللہ رسول کی بات، ایسا بندہ فوراً چونک جائے گا، متوجہ ہو جائے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، کوئی ٹوک دے، کوئی غلطی پر تنبیہ کر دے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، غافل تھا۔ پتہ بھی تھا اگر تو اس کی توجہ ہی نہیں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی سطح ہوتی ہے غفلت کی۔ اس کے بعد ایک سٹیپ اوپر سے آ جائیں، ایک دوسرا رتبہ ہوتا ہے، دوسری منزل کہہ لیں، دوسرا درجہ کہہ لیں غفلت کا، کہ ایک انسان کا جو دل ہے، جس کو قرآن کہتا ہے بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، اس زنگ کی کیفیت بن جاتی ہے، دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ کثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت، بار بار برائیاں کرتا جا رہا ہے، بتا دیا کسی نے، پہلی دفعہ تو انسان کانپ جائے گا، کسی نے بتایا کہ بھئی یہ حرام کام تھا آپ جو کر رہے تھے، لیکن اگر انسان اس کو نظر انداز کرتا رہے، بات کو اگنور کرتا رہے، کسی بھی بڑے کی چھوٹے کی تنبیہ کو نظر انداز کرتا رہے، گناہ میں لگا رہے، اس کے اندر ملوث رہے، تو پھر انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو مختلف تعبیرات ہیں دین میں، دل پر زنگ آ جانا، دل پر کالے سیاہ نشانات پڑ جانا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا، دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر وہ دوسری کیفیت ہے غفلت کی، اب انسان کو پتہ ہے وہ گناہوں کی وجہ سے وہ پرت چڑھی ہے اصل میں زنگ کی دل پر، پھر بھی انسان اب کر رہا ہے، اب اس کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نصیحت کرنے والا اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ مجھے ٹوکتا کیوں ہے برائی پہ، یہ روکتا بھی کیوں ہے مجھے کوئی بتا کیوں رہا ہے کہ میں برائی کے اندر ہوں، گناہ کے اندر ہوں، کوئی کام میں حرام کر رہا ہوں یا کوئی فرض اپنا چھوڑ رہا ہوں، مجھے بتائے بھی نہ کوئی تھوڑا سا بھی جن جوڑے گا، اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے گا، طیش میں آ جائے گا، غصہ کرے گا، وائلنس بھی ہو جاتی ہے لوگوں میں پیدا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر، کہ ان کو جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ آگے اٹھ کر حملہ کر دیں تمہارے اوپر، کہ ہماری روشن آیتیں اس کو سنائی جا رہی ہیں، یہ وہ کیفیت پھر انسان کی بن جاتی ہے۔ یہ دوسری کیفیت ہے غفلت کی، دوسری آپ کہہ لیں سطح ہے، دوسری سٹیج ہے، غافل ہے یہ بھی۔ عام طور پر پھر علماء لکھتے ہیں حل کیا ہے اب اس کا؟ پہلے بندے کا تو حل بڑا آسان تھا، کوئی نصیحت آئے سامنے، تنبیہ ہو، کوئی اللہ والوں کی صحبت مل جائے، وہ بندہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بندہ تو ڈھٹائی کی طرف آ گیا ہے، ان کو قرآن نیند کہتا ہے، ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اب پتہ ہے ماننا نہیں چاہتے، سمجھ آ رہی ہے عمل نہیں کرنا چاہتے، کیا کریں اب؟ تو اب اس کو نہ اللہ والوں کی صحبت کا کوئی فرق پڑے گا، بلکہ وہ تو نفرت پیدا ہو گئی دل میں، اب جانا ہی نہیں چاہتا کسی اللہ والے کے پاس، دور سے دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کے قوم کے لوگ جب ان کو دور سے دیکھتے تھے تو کوئی اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتا تھا، کوئی منہ پھیر لیتا تھا، کوئی شکل پتہ ہی نہ چلے کہ نام لے کر ہی نہ بلا لے دور سے کہیں،
یہ پھر سے بلائے گا اللہ کی طرف، توحید کی طرف، تو اگنور کرتے ہیں. نہ ان کو نصیحت بعض قرآن مجید کی آیات کوئی فائدہ دیتی ہیں. حل کیا ہے اب ایسے لوگوں کا؟ ایسے لوگوں کے عام طور پر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، لکھا بھی گیا ہے، مشاہدے میں بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، کہ ایسے لوگ عام طور پر کوئی جب تک زندگی میں کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آئے یہ دین کی طرف نہیں آتے. موت دیکھ لی کسی کی، اپنا کوئی عزیز یا خود کوئی بڑی بیماری میں، کوئی علاج بیماری کے اندر کوئی پتہ لگ گیا کہ اس کو ہو گئی ہے، ایسے لوگ، کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت کو بڑی قریب سے دیکھ لیا، ایسی چیزیں پھر ہوتی ہیں عام طور پر کہ لوگوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. آپشن پھر اس کے پاس دونوں ہی ہیں، وہ تو ہر انسان کے پاس ہمیشہ رہیں گی. یا تو رجوع کر لے، احساس ہو جاتا ہے کہ میں زندگی کہاں گزار رہا تھا، اپنی کن کاموں میں ضائع کر رہا تھا، میں نے مرنا بھی ہے، تو اس کو لوگوں کی نصیحت سے اثر نہیں ہوتا، وہ پھر کوئی دھچکا لگتا ہے بڑا تو وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے غفلت کی. پھر تیسری سطح ہے اور بڑی عجیب چیز ہے یہ، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، ان کو اب کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، ان کی وہ جو روحانیت ہے وہ مر چکی ہے. کئی اعتبارات سے، کئی پیرایوں میں قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے. نہ اس کے دل فائدہ دیتا ہے، نہ آنکھ، نہ کان. حادثہ بھی جس کے سامنے آیا، بہرحال اس نے دیکھا، اس نے کچھ سوچا تو تھا آخر کہ میں نے مرنا ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر حیوان سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں میت سے تعبیر کرتے ہیں کہ مردے ہیں یہ سارے. اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اے نبی آپ ان بہروں کو بات سنا نہیں سکتے، ان نابینوں کو، اندھوں کو آپ دکھا نہیں سکتے. اسی کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو اسی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ اینیمل لیول کے اوپر تو باڈی پارٹ سارے ہیں ان کے، استعمال نہیں کر رہے اب ان کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. دنیا تو نظر آ رہی ہے، اپنی مستی کی چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں، لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکالتے، اس سے ریڈیوس نہیں کرتے کچھ. جانور بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی جانور ہے، حیوان ہے، کوئی چوپایا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی وہ سڑک سے دیکھتی ہے، کوئی آگے سے تیزی سے کوئی ٹرک آ رہا ہے، بلی بھی پیچھے ہو جاتی ہے، کتا بھی پیچھے ہو جاتا ہے، بکری بھی شاید پیچھے ہو جائے گی. تو یہ اگر انسان کی نظر بھی یہیں تک محدود ہے صرف، تو پھر کیا فرق ہے؟ لہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں ان سے، وہ عبرت کے کان نہیں ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے ان سے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، ڈنگروں کی مانند ہیں، بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بدتر ہیں ان سے بھی. جانور کو تو اللہ نے پیدا کیا تھا سطح حیوانیت کے اوپر، اس میں تو شعور تھا ہی نہیں. انسان جب اس سطح پر آ جائے تو وہ جانوروں سے بھی پھر بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اس مقام سے گر کر نیچے آیا ہے، اسفل سافلین میں آیا ہے. عزت تو اللہ نے دی تھی، شعور تو اللہ نے دیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت سے نوازا تھا. اب وہ کیونکہ اس مقام سے نیچے آ کر گرا ہے، اس نے خود اپنے شعور کو مارا ہے، اپنے ضمیر کو مارا ہے، اپنی جو مورل انسٹنکٹس اللہ نے اس کے اندر ودیت کی تھی ان کو اس نے خود کل کیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان. یہ ہے غفلت، یا باریک سی پدرت ہے دل کے اوپر، تنبیہ ہوگی، توجہ ہوگی، انسان سننا چاہتا ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات. گناہ کر کے دل سیاہ کر لیا ہے، کوئی بڑا دھچکا لگے گا، نصیحت آ جائے شاید. لیکن جو تیسری سطح ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہو چکے، اندھے ہو چکے ہیں. یہ عام طور پہ ان کے بارے میں جو رائے ہمارے پھر صوفیاء دیتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کی آنکھیں تب کھلیں گی جب ان کو موت آئے گی. جب تک یہ مرتے نہیں ہیں، انہوں نے ڈھائی کے اندر، اپنی بدتمیزی کے اندر، اپنی ضد کے اندر، عناد کے اندر، تکبر میں، بدماشیوں میں اسی طرح لگے رہیں گے آخری سانس تک. انہوں نے باز نہیں آنا اپنی حرکتوں سے، اور اس کے اوپر وہ بنیاد ڈالتے ہیں، یا کہہ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کال پر وہ بنیاد رکھتے ہیں اس اپنے رائے کی کہ حضرت علی نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سارے مردے ہیں، سو رہے ہیں، جب موت آئے گی استيقظوا تب جا الناس نیام، سب لوگ سو رہے ہیں، نیند کی کیفیت میں ہیں، غفلت ان کی اس حد تک بڑھ چکی ہے. اذا ماتوا استيقظوا، جب مریں گے تو ہوش آئے گی ان کو. انہی کے بارے میں پھر سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم پھر اس دن، قیامت کے دن جب کھڑا کریں گے تب ان کی آنکھوں پر سے پردے ہٹائیں گے. پھر اللہ کہے گا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن تمہاری نظر پھر بڑا ٹھیک ٹھیک کام کرے گی. وہ جو جتنی چیزوں کا انکار تھا، ڈٹائی تھی، وہ ساری چیزیں آنکھوں سے پھر نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. اس کے بعد پھر نیت ہے تو اصلاح ہوگی. یہ پہلا سٹیپ ہے. کوئی چاہتا ہی نہیں ہے اللہ کی طرف بڑھنا، 100 چیزیں سامنے آ جائیں نظر انداز کر دے گا.
تو آج یہ چیز بہت عام نظر آ رہی ہے ہمیں نوجوانوں کے اندر خصوصاً. میں کہ تنقید نہیں کرتا کسی پر، نہ لہجہ کبھی استعمال کرتا ہوں تنقیدی، لیکن بہرحال ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ کی طرح ہی ہوں. ہمیں لوگوں کی بڑی فکر ہے، ہم لوگوں پر تنقید بھی بڑی جلدی کر دیتے ہیں، تعریفیں کر کر کے کسی کو سر پر چڑھانا وہ بھی بڑی جلدی چڑھا لیں گے، کسی سے نفرت کرنی اس میں بھی بڑا غلو ہوگا. ہماری اعتدال تو ویسی سرے سے نہیں ہے ہماری قوم کے اندر کسی معاملے کے اندر بھی. لیکن جو چیز سب سے زیادہ کم نظر آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ پوری دنیا جہاں کی ہمیں خبر ہوتی ہے، اپنے اندر کا نہیں پتا میرا ایمان کہاں پر ہے، میں آج مر جاؤں میں نے اللہ کو کن باتوں کا جواب دینا ہے، ان کی میں نے کیا تیاری کی ہے. کوئی اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا بھی نہیں چاہتا. کوئی بات کرے گا اس موضوع پر، اس کو سمجھا جاتا ہے تو فضول باتیں ہیں، احمقانہ باتیں اعوذ باللہ، اور فضول باتیں ان کا باتوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اصلاح کی بات کو سمجھا جاتا ہے یہ احمقوں کی باتیں، سفہا کی باتیں ہیں. کوئی باریکیاں ہوں، کوئی تنقیدیں ہوں. آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، میں نے تو خیر استعمال کرنا ہی بہت منیمائز کر دیا ہے، اکثر و بیشتر آپ کو شاید ہی کوئی چیز ملے، ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی نکالیں، ہو نہیں سکتا آپ کو کوئی چیز آپ ڈھونڈ کر دکھائیں جس میں کسی کا نام لے کر تنقید نہ کی گئی ہو. کوئی پیورلی پازیٹیو کانٹینٹ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو سننے کو، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے وہ چیز اصل میں کہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور اپنی اصلاح ہوتی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ ایک مثبت ذہن کی سوچ ہو سکتی ہے، تنقیدی ذہن کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگوں پر تنقید تو کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل کرے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.